ڈار صاحب کا جو سفر ہے وہ ہم نے دیکھا خزانہ سے خارجہ کی طرف ہو گیا، تو اب یہ سارے کا سارا معاملہ ہے۔ اب آج پھر آپ نے دیکھا کہ ایک نیا نوٹیفیکیشن ایشو ہو گیا ہے حیدر نقوی صاحب، اور جو ہے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق وہ جو ایک اناؤنسمنٹ تھی وہ واپس لے لی گئی امیڈیٹلی ود ان نو ٹائم، اور پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے اسی ٹائم ابلائج کیا ہمارے چیف منسٹر سندھ کو۔ تو پھر میں دوبارہ سے آپ کو گزارش کروں گا حیدر نقوی صاحب، آپ سندھ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر آپ کی خبر کے مطابق پیپلز پارٹی نے حکومت کا حصہ بننا ہی بننا ہے تو پھر بن جائے نا۔ یہ کیا مطلب کہ اب دیکھیں آج کتنی شرمندگی والی بات ہے نا، پہلی ہمارے نئے نویلے پرائم منسٹر صاحب کی انہوں نے تعیناتی کی بڑے لیول کی، اور آپ نے 24 گھنٹے کے اندر واپس کروا دی، تو حکومت کا حصہ بن جائیں، مشاورت ہوتی رہے گی، بجائے اس کے کہ باہر بیٹھ کے آپ اعتراضات کرتے رہے۔ جس طرح ہم نے وہ کل بھی پرسوں بھی آپ کو سنوایا تھا نفیسہ شاہ صاحبہ کا ایک بیان کہ ہم تو اوور سائٹ کریں گے، تو پیپلز پارٹی تو اب اوور سائٹ کرے گی اور ان کو اوور سائٹ کروانا پڑے گی۔ جی دیکھیں، اگر گلاس آدھے گلاس میں پانی ہو تو کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ گلاس آدھا خالی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے۔ اپنے اپنے انداز سے دیکھنے کی بات ہے۔ شہباز شریف صاحب نے ایک تقرری کی، ہو سکتا ہے اس تقرری کے متعلق وہ سارے حقائق نہیں جانتے ہوں جس پہ سندھ حکومت کو عمران خان کے دور میں بھی بہت زیادہ شکایات رہیں، خدشات رہے۔ تو جب شہباز شریف صاحب کو بتایا گیا کہ اس کے بارے میں یہ خدشات ہیں، تو انہوں نے فوری طور پہ اس نوٹیفیکیشن کو واپس لے لیا۔ تو میں اس کو بہت مثبت انداز سے دیکھتا ہوں کہ ان دونوں پارٹیوں میں، اتحادی جماعتوں میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر کوئی ایسی تقرری ہو رہی ہے جس پہ اعتراض ہے تو اس کو دوسرا سمجھ رہا ہے۔ تو میں تو اس کو بہت مثبت انداز سے دیکھتا ہوں، اور یہ سب سے پہلے دن ہی ایک بہت بڑی مثال بن گئی ہے کہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے یہ حکومت وہی میں نے عرض کیا، یہ پبلک امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی اکٹھے بیٹھ جائیں تاکہ یہ مشاورت کے ساتھ ہی آگے بڑھے۔ دیکھیں یہ میڈیا کس انداز سے دکھاتا ہے ایک الگ بات ہے۔ مراد علی شاہ صاحب نے صرف اتنا کہا میڈیا کہ کیا یہ جو ظفر محمود صاحب ہیں یہ میڈیا کنٹروورشل کو ہے۔ کیا دکھانا چاہیے تھا نقوی صاحب؟ میڈیا کو کیا دکھانا چاہیے تھا؟ میڈیا کو کس طرح دکھانا چاہیے تھا مجھے بتائیں۔ میڈیا کو کیا میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ میڈیا اس کو کس انداز سے دکھاتا ہے وہ بالکل الگ بات ہے، میں اعتراض نہیں کر رہا اس کے اوپر۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب نے ایک بات کہی کہ ہمیں انصاف پہ اعتراض ہے، اور جب مراد علی شاہ صاحب نے یہ بات کہی، وہ صوبے کے حکمراں ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، جب انہوں نے یہ بات کی وزیر اعظم صاحب نے وہ بات مان لی اور وہ بات ختم ہو گئی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں کہ آپ تو اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر کا عہدہ بڑا عہدہ ہوتا ہے، پرائم منسٹر کے یہ اگر میں غلط نہیں، اب پروڈیوسر صاحب یہ ذرا دوبارہ دکھائیے گا، میں ذرا سائن دکھانا چاہتا ہوں سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کے سائن، ٹھیک ہے؟ پرائم منسٹر پلیز to announce, ٹھیک ہے نا؟ the order of the prime minister issued, the orders of the prime minister issued wide یہ پرائم منسٹر آفس کی طرف سے پرائم منسٹر کا آفس کے آرڈر کو واپس ہونا ود ان 24 hours کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میرے نزدیک، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اگر اتنے بڑے فیصلے ہونے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ حکومت ٹریجری بینچز کے اوپر ہے تو کابینہ کا حصہ بن جائے۔ یہ اصل میں جو یہ تعیناتی تھی، یہ تو فیصلے کی اس طرح کا فیصلہ جو ہوتا ہے نا، یہ ارسا کا چیئرمین لگانا ہے، تو یہ فیصلے بہتر یہ ہوتا ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر جب تمام جو ہے وزراء اعلیٰ بیٹھے ہوں تو وہاں بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیجیے، کیونکہ دیکھیں آپ کا جو پانی ہے، پانی کی تقسیم وہ تو ہر صوبے کا اپنا اپنا رائٹ ہے۔ یعنی مجھے معلوم ہے کہ اسلام آباد کو پانی ملنا تھا ایک کسی منصوبے کے تحت، تو سندھ نے اس پر اعتراض عائد کر دیا، تو سندھ کا اعتراض تھا، تو پھر وہ جب تک ریزالو نہیں ہو سکا، اس اگر میں غلطی کس کی ہے؟ اس میں میرے خیال کے مطابق جو پرائم منسٹر کو پہلے ہی کنسلٹ کرنا چاہیے تھا، اور جو صوبہ زیادہ ٹچی ہے۔ میڈیا سے کیوں کھیلتے ہیں؟ وہ میڈیا پہ اناؤنس کر دیتے ہیں ہم نے یہ، نہیں وہ تو انہوں نے ظاہر بات ہے بتانا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے صوبے کے عوام کے حقوق کے لیے جو ہے ہم آواز اٹھا رہے ہیں، تو سی ایم سندھ نے بھی تو یہ بتانا تھا۔ اور سیکنڈ جو کالا باغ ڈیم کا جو معاملہ ہے، وہ پیپلز پارٹی اور اے این پی دو جماعتیں ایسی ہیں جن کا ویسے ہی یہ پولیٹیکل ایشو ہے، وہ اس بات کو کبھی بھی وہ لائٹ نہیں لے سکتے۔ گو کہ اگر آپ سے پوچھیں بینگ اے پنجابی، مجھ سے پوچھیں کہ جی کیا کالا باغ ڈیم بننا چاہیے، تو میں تو کہوں گا بننا چاہیں گے، آپ بھی کہیں گے بننا چاہیے، اپنا کہیں، لیکن میں تو کہتا ہوں کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے۔ کنسنسس سے فیصلہ ہونا چاہیے، یہ ضرورت ہے ہمیں اس پانی کی۔ اب مسئلہ تو وہی ہے کہ اب جو اس طوطے کے اندر جو جان ہے جو ہے ظاہر کس کی ہے، وہ اب ظاہر ہے کسی نے اوپر سے، پنجابی کہتے ہیں نا گیچی پھڑی ہوئی ہے کسی نے، کہ جس سے ہم دل کرے تھا چوہی صاحب پتا نا، دیکھ رہے ہو نا میرے ہتھاندے اشارے؟ نہیں نظر نہیں آ رہے۔ اب یہ اس جن کی جو یہ حکومتی جن ہے اس کی جان تو اب جس طوطے کے اندر ہے۔ اچھا میں کچھ کہتا ہوں۔ جی چوہی صاحب، یہ جب آپ نے
कंसेंसस से चलना होता है, तो जिस जिस से प्रेशर आना होता है, जिस जिस ने उसमें कोई रोड़े अटकाने होते हैं, तो उनसे पहले मशवरा करके कि हम ये करने लगे हैं, तो आपकी क्या इनपुट है, आपकी क्या राय है। तो मेरा ख्याल ये यकतरफा किया गया है। तो अब अगर आप इजाज़त दें तो जब अभी आपके नापसंदीदा डॉक्टर आरिफ अलवी सदर मुमलिकत थे, तो उनके पास 3 ऑर्डिनेंस लेके आए और साथ ही बड़े बड़े लोग भी साथ आए कि नहीं जी जी ये बड़ा ज़रूरी है, कर दे। उनके जी ये इसमें क्या ज़रूरी है, मैं जब चला जाऊंगा 9 को उसके बाद कर लेना, मैं इनको जायज़ नहीं समझा, उसमें ये इरसा भी शामिल है। अब इसकी तफसील और इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, ये आपके बड़े जो खबर वाले हैं ना उनको कहें कि बताएं वो कौन से थे जिनको उन्होंने साइन नहीं किए और वापस कर दिए थे। तो नहीं, ये जो बड़े खबर वाले हैं इनका ख्याल ये था, मैं इनको याद करवा दूं, ये हमें अपनी बड़ी खबरें याद करवाते हैं। इनका ये ख्याल था कि जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब है वो जब जो ही इनका टाइम पूरा होगा वो जो है इस्तीफा दे के चले जाएंगे।